السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الحیض۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمة بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یقیناً حیض کا خون سیاہ اور جانا پہچانا ہوتا ہے، پس جب یہ خون ہو تو تم نماز سے رک جاؤ، اور اگر یہ خون اس کے علاوہ تمہارے جسم سے نکلے تو وضو کر کے نماز ادا کر لو۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے اور سنن نسائی میں امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح۔ باب التیمم کے بعد کتاب الطہارہ میں باب الحیض کا آج آغاز ہوا ہے۔ عربی زبان میں حیض کہتے ہیں کسی چیز کے بہنے کو، چونکہ خواتین کے مخصوص ایام میں ان کا خون بہتا ہے، اسی نسبت سے اس خون کو حیض کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شریعت میں حیض کا کیا حکم ہے، یہ حیض کیا ہوتا ہے؟ قل ہوا اذی، آپ کہیے یہ ایک بیماری ہے، تکلیف ہے، اور اس تکلیف میں اپنی گھر والیوں سے تم دور ہو جاؤ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ دوبارہ طہارت نہ حاصل کریں، اور جب وہ طہارت حاصل کر لیں تو پھر ان کے پاس اس طریق پر آؤ جس طریق پر اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ ایک بیماری اور تکلیف ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی خواتین پر جاری کی ہے، اور اس کے اپنے مخصوص احکام ہیں۔ یہاں یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اسرائیلی روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت میں تھے اور شیطان نے آ کر ان کو وسوسہ ڈالا، تو آدم علیہ السلام کو اس وسوسے کی طرف راضی کرنے والی اماں حوا تھی، اور چونکہ وہ سبب بنی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں تمام انسانوں میں سے خواتین پر حیض کی صورت میں ایک بیماری طاری کر دی ہے، اور اب قیامت تک ہر خاتون کو یہ بیماری لاحق رہے گی۔ در حقیقت اس روایت کا اسرائیلیات کے علاوہ کوئی اصل نہیں، اور یہ کتاب و سنت سے متصادم بھی، اور معلوم ہے اسرائیلی روایات جو کتاب و سنت کی صراحت سے متصادم ہوں وہ جھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے تاریخ دانوں نے اور بہت سارے ایسے علماء نے جو رطب و یابس کو اکٹھا کر دیتے ہیں، ان روایات کو اکٹھا کر کے زبان زد عام کر دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت اماں حوا کی غلطی تھی اور اس کی وجہ سے یہ بیماری اللہ نے تمام خواتین کو لاحق کر دی۔ اس بات کی کوئی اصل نہیں۔ قرآن مجید تو یہ بات بیان فرماتا ہے کہ شیطان نے آ کر ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، اور جب پھسلنے کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں صرف اور صرف آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم
پھسل پڑے، فلم نجد لہو عزما، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ اس لیے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اور فیصلوں میں دیکھتے ہیں کہ خواتین مردوں کی تابع ہوتی، مرد جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ چلتی، تو اما حوا بھی اس فیصلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ ان دونوں نے اللہ سے کلمات سیکھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان دونوں نے پھر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ اس نافرمانی کی صورت ہے، یہ بات درست اور جائز نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے کونی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو سبب اور اسباب کی دنیا بنایا ہے، تو اس کے اندر اللہ کے کچھ فیصلے اللہ کی منشا سے نافذ ہیں، اور ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ انسان کے ہاں مرد اور عورت کی صورت میں صنف مخالف موجود ہے۔ اسی طرح تمام جانداروں کے اندر یہ صنف مخالف موجود ہوتی ہے، نر اور مادہ کا تصور ہر جاندار میں ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نسلوں کے آگے بڑھنے کا انتظام کیا ہے۔ تو خواتین کو اللہ رب العزت نے جن جسمانی صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ان کے ان جسمانی صفات کی وجہ سے نسل انسانی نے آگے بڑھنا ہے، اس کے تقاضے کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کے اندر اس بیماری کو جاری کیا ہے، اور ایک وقت تک جاری کیا ہے۔ عمر کے ایک حصے میں آ کر پھر یہ بیماری ختم ہو جاتی، جس کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں یا انگریزی میں مینوپاز کہتے۔ تو خواتین کی ایک عمر آتی ہے جہاں آ کر پھر یہ بیماری ان کے ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بیماری ہے، قل ہوا اذى، یہ ایک تکلیف ہے، اور اس تکلیف کو تکلیف کے طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو مریض کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے، ویسے ہی گھر میں جو خواتین اس عرصے کے اندر ہوں، ان ایام میں ہوں، ان کو مریض ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات کی اور صراحت کروں کہ ان ایام میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے خواتین کے موڈ سوئنگز بھی بہت ہوتے، طبیعت کے اندر ایک بیزاری ہوتی ہے، ایک آوازاری ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ بسا اوقات طبیعت کے اندر ایک چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ بہت سارے گھرانوں میں ان وجوہات کی بنا پر ماحول خراب ہو جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر پاتے، اور خواتین کی اس چڑچڑاہٹ کو زیادہ سیریس لے کر معاملات کو بگاڑ لیتے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ان معاملات کو سمجھتے ہوئے ان ایام کے آگے پیچھے اور ان ایام کے اندر جو چڑچڑاہٹ ہے اور جو دیگر معاملات ہیں ان سے صرف نظر کر کے اس کو بیماری پر محمول کیا جائے۔ یہی وہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، تم اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، فَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور آپ نے فرمایا اس کا توڑ دینا، اس کو طلاق دے دینا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھا لیتا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اسی بنیاد پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے مرد کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ عورت کو حیض کے ایام کے اندر طلاق نہ دے۔ کیوں؟ اس کی ایک حکمت ہے کہ بہت ممکن ہے مرد کا یہ غصہ اور اپنی گھر والوں سے جو ناراضگی ہے، اس کی بنیادی وجہ خاتون کی چڑچڑاہٹ یا اس کی ان ایام کے اندر عدم توجہی یا اپنے جو ازدواجی حقوق ہیں ان کو پورا نہ کرنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے مرد بھی غصے میں آئے اور گھر کے حالات دونوں طرف سے جو ہے نا وہ کھچاؤ کی وجہ سے خراب ہو جائیں۔ تو اس لیے اس بات کا حکم دیا کہ حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اور اگر کوئی بندہ حیض میں طلاق دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو شریعت نے بہت سارے احکامات دیے ہیں، اگر انسان ان کو سیکھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا کر لے تو بہت سی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کی ہے، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابیہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو استحاضہ ہوتا تھا، اور استحاضہ کہتے ہیں جسم میں شرمگاہ سے اسی طرح خون کا آنا جس طرح حیض کے ایام میں آتا ہے، لیکن اس خون کی اور حیض کے خون کی رنگت میں، بو میں اور ماہیت میں فرق ہوتا ہے۔
ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی خاتون کو اس بات کا حکم دیا کہ یہ جو استحاضہ ہے یہ ایک اور رگ کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں۔ اس لیے اگر کسی خاتون کو استحاضہ کی بیماری، اور یہ بیماری ہے کہ ایک اور رگ سے خون آتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، اگر کسی خاتون کو اس کی بیماری ہے تو وہ نماز کے لیے پاکیزگی کا اختیار کر کے جو ہے وہ وضو تازہ کر کے ہر نماز کے لیے اپنی نماز پڑھ لے، خواہ نماز کے دوران اس کو پھر سے سپاٹنگ ہو جائے، وہ اس کی وضو کے لیے کافی ہے۔ جب اس نے نماز کے لیے تازہ وضو کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حیض کا خون ہے، اور اس کی نشانی کیا آپ نے بیان فرمائی کہ اس کا رنگ سیاہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حیض کے خون میں اور استحاضہ کے خون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ خون زیادہ سیاہ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے۔ عام خون کی نسبت خواتین اس خون کو پہچان لیتی ہیں، تو جب یہ خون ہو تو پھر نماز سے رک جانا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب کسی خاتون کو حیض آ جائے تو وہ نماز نہیں ادا کر سکتی۔ نماز کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، اور ان ایام میں خواتین کوئی بھی نماز ادا نہیں کریں گی۔ روزے کے آگے احادیث آئیں گی، اس میں انشاءاللہ وہ مسئلہ بیان ہوگا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان ایام میں خواتین کی جو نمازیں رہ جائیں ان کی کوئی قضا نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان ایام کے گزرنے کے بعد وہ جتنے دن کی نمازیں رہ گئی ہیں خواتین کو وہ دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، یعنی قضا کرنی پڑیں گی۔ جیسے روزے ہیں وہ قضا کرنے پڑیں گے، لیکن نماز، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حیض کی وجہ سے چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضا نہ کرنے کا حکم دیتے اور روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیتے۔ تو یہ چند متعلقہ مسائل ہیں، اور مزید انشاءاللہ احکام و مسائل اگلی احادیث میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے